رنجیت سنگھ ناکارہ بادشاہ تھا سکھوں کا، مسلمانوں کے ساتھ بڑی سختی کی، بہت سختی۔ ایک آدمی نے قربانی میں گائے کاٹی، عید الاضحیٰ میں قربانی میں گائے کاٹی۔ رنجیت سنگھ نے بلایا اسے، کیوں کاٹی؟ رنجیت سنگھ کا ایک اعلان تھا کہ سچ پر بہت خوش ہوتا تھا، جب یہ ثابت ہوا کہ یہ سچ بول رہا ہے سزا نہیں دیتا۔ تو ایک آدمی نے بقر عید میں گائے کاٹی، رنجیت سنگھ کو رپورٹ مل گئی اور اس نے کہا کہ کیوں کاٹا ہے؟ کہا بس جی مذہبی جوش آ گیا تھا۔ کہا پھر توبہ کبھی نہیں کاٹوں، چلو۔ دوسرا سال آیا، بقر عید کے موقع پر اس آدمی نے 2 گائے کاٹی، ایک کی 2 کاٹی۔ ایک آدمی نے رنجیت سنگھ کو بتایا، اس نے کہا پکڑ کے لاؤ۔ جس آدمی نے ان کو پکڑ کے دینا تھا، گائے جس نے کاٹی تھی، اس نے اس کو کہا میں تو ویسے مر رہا ہوں، میرے ساتھ جنگل چلے جاؤ، خزانہ ہے وہ لے لو۔ وہ چلا گیا، جب وہاں پہنچ گیا اس نے اس کی بھی گردن ماری، کیوں میری اطلاع تم نے دی؟ رات ہو گئی، لاش کو کپڑوں میں لپیٹا اور جا رہا تھا، کوٹوال نے آواز لگائی کون؟ کہا دھوبی ہے، کپڑے دھونے جا رہا ہے۔ کہا تلاشی دے دو، جب تلاشی لے لی کپڑوں میں لاش نکل آئی، اس نے پکڑ لیا۔ رنجیت سنگھ کے پاس پیش ہوا، کہا گائے تم نے 2 کاٹی؟ کہ بالکل۔ کہا آدمی کو کیوں کاٹا؟ کہا آپ کے پاس شکایت لگائی، بہت ڈر لگتا ہے آپ سے۔ کہا نہیں کاٹو نا، کہا آئندہ توبہ کرتا ہوں، چلو۔ جب تیسرا سال آیا، اس آدمی نے 4 گائے کاٹی، بقر عید میں 4 گائے ذبح کی۔ اب رنجیت سنگھ نے حکم دے دیا کہ میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں، پکڑ کے گرفتار کرو، کمرے میں بند کرو پھانسی گھاٹ میں، اور صبح سویرے، ہمیشہ پھانسی صبح ہوتی ہے، صبح سویرے پھانسی کر لو اس کو، میرے پاس نہیں لاؤ۔ خدا کا کرنا یہ تھا، اسی رات کو رنجیت سنگھ کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی، رنجیت سنگھ نے خزانے کا منہ کھولا اور فقراء مساکین اور اہل دربار کو سونا چاندی بانٹ رہا ہے۔ اس کی اہلیہ نے کھلوایا کہ بادشاہ سلامت کو کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بچہ دے دیا، بہت خوشی کا دن ہے۔ بہت نامناسب بات ہے کہ جانور کے بدلے میں انسان ذبح ہو جائے، بہت نامناسب بات ہے۔ یہ جو گائے ذبح کرنے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، اس کو نہیں کاٹو، نہیں مارو اس کو۔ رنجیت سنگھ حیران ہو گیا کہ خوشی کا دن ہے، واقعی اللہ نے ہمیں بیٹا دیا اتنے زمانے بعد، اور گائے کے بدلے میں ایک آدمی مارا جا رہا ہے، اس کو بلایا۔ رنجیت سنگھ نے اس کو کہا کہ میں نے تیرا خدا مان لیا، اور تیرا خدا واقعی خدا ہے جس نے رنجیت سنگھ کے مقابلے میں تیری حمایت پر کمر باندھی ہے۔ ایک طرف رنجیت سنگھ کی پوری حکومت ہے، دوسری طرف تیرا خدا ہے، اور تجھے ہر موقع پر مجھ سے بچاتا ہے۔ میں تیرے خدا کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کی عظمت اور بڑائی کو، اور میری طرف سے آپ ہر مہینے گائے کاٹیں اور اس کا خرچہ سرکاری خزانے سے ادا ہوگا، کیونکہ میں نے تیرے خدا کی بڑائی مان لی، وہ مجھے قادر ہی نہیں ہونے دے رہا۔ آج تیری موت تھی تو میرے ہاں بچہ ہو گیا، میری زخمی و پریشان بیوی نے خوشیوں کے لہر میں مجھے کھلوایا کہ نہیں مارنا، بہت بری بات ہے، اللہ نے ہمیں بچہ دیا ہے، جانور کے بدلے میں انسانوں کو مارنا کتنی غلط بات ہے۔ ہائے ہائے۔